قرآن کی عظمت کے بارے قرآن میں جگہ جگہ دلائل موجود ہیں جن سے میں آپ کو اکثر آگاہ کرتی رہتی ہوں اور انشاءاللہ کرتی رہوں گی، لیکن آج قرآن کی عظمت انہی کی کتابوں سے آپ کو بتاؤں گی جن کو قرآن کی تفسیر کہہ کر ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ 7 پردوں میں بھی سچ چھپ نہیں سکتا، اور یہ اٹل حقیقت ہے۔ قرآن جیسی عظیم کتاب جو اللہ جبار و قہار کی سچی کتاب ہے، اس کے حقائق کو کوئی کیسے چھپا سکتا ہے، بھلے اس پر سینکڑوں تحریروں اور تفسیروں کے پردے بھی ڈال دو۔ اور جس نے بھی قرآن پر اپنی تفسیروں کے پردے ڈالنے کی کوشش کی، وہ خود اپنے خلاف گواہ بن گئیں، اور ان میں موجود الفاظ کا رخ ان کی مخالف سمت میں ہی بہنے لگا، کیونکہ ایک طرف یہ تحریریں تضاد و تخالف کا بری طرح شکار ہو گئیں، تو دوسری طرف ان کتابوں میں موجود تحریر قرآن کے کافی ہونے کی شہادت دیے بغیر نہ رہ سکیں، اور صاف صاف الفاظ میں لکھ دیا گیا: فتنوں سے بچاؤ اللہ کی کتاب، امت کی وارث اللہ کی کتاب، حبل المتین اللہ کی کتاب، ذکر الحکیم اللہ کی کتاب، صراط المستقیم اللہ کی کتاب۔ جن کتابوں کو قرآن کی تفسیر کہہ کر ہم پر لاگو کیا گیا ہے، وہی کتابیں قرآن جیسی عظیم کتاب کی تفسیروں کا دعویٰ کرنے کے باوجود خود سے بھی زیادہ قرآن کی عظمت اور کاملیت کیسے بیان کر گئیں۔ یہ ہوتی ہے سچ کی طاقت جو چھپائے نہیں چھپتی۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کچھ سوالات نے بھی جنم لیا جو آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اس لیے آپ بھی اس حدیث کو غور سے سنیے گا اور سوچیے گا کہ جس حدیث میں قرآن کو خود مختفی، کافی اور کامل کتاب بنانے کی کوشش کی گئی، وہاں اس حدیث کو بھی اپنی فنکاریوں اور فن سے ضعیف، غریب، متروک اور پتہ نہیں کیا کیا نام دے کر ایک کافی کو ناکافی تک پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی گئی۔ ایسا کام کیوں کیا گیا؟ کیا اس لیے تاکہ کسی طرح قرآن کی اہمیت اور درجہ کم کر کے احادیث کو قرآن پر بالا تر رکھا جائے، قرآن کو اس کے مقام تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے جس کا وہ حقدار ہے؟ اور پھر ظلم پر ظلم یہ ہوا کہ یہ فن بھی ان کی اپنی ہی ایجاد ثابت ہوا، جس کو اسماء رجال کا فن کہا جاتا ہے، یعنی ظالم بے خود اور منصف بے خود۔ اب بڑھتے ہیں ہم اس حدیث کی طرف۔ میرے علم کے مطابق یہ حدیث 2 جگہ پر بیان ہوئی ہے، لیکن ان 2 حدیثوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ ایک جگہ بقول ان کے جبریل نامی فرشتے نے نبی سلام علیہ کے سوال کے جواب میں قرآن کی عظمت بیان فرمائی۔ یہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے: جبریل سلام علیہ نے آپ سے پوچھا، یعنی اے محمد، کبھی سوچا ہے کہ آپ سلام علیہ کے بعد آپ کی امت کا کون والی وارث ہوگا؟ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے جبریل، سوال تو واقعی بہت اہم ہے، تم ہی بتاؤ اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس میں تم سے پہلوں کی حالات بھی ہیں، تم سے بعد کی خبریں بھی ہیں، اور تمہارے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والی بھی یہی کتاب ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے، اور یہی حکمت سے بھری نصیحت بھی ہے، اور یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ دوسری جانب نبی سلام علیہ نے خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں قرآن کی عظمت پر چند اہم باتیں بیان کی۔ وہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول سلام علیہ نے ارشاد فرمایا، آگاہ رہو، ان قریب ایک بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ اب جواب پر سب غور فرمائیے۔ آپ سلام علیہ کا جواب یہ تھا کہ کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی ایک ہی کتاب ہے، اور وہ ہے قرآن۔ اس میں تم سے پہلے لوگوں اور قوموں کی خبریں ہیں، اور بعد کے لوگوں کی بھی خبریں ہیں، اور تمہارے درمیان کے امور اور معاملات کا حکم اور فیصلہ بھی اسی کتاب میں موجود ہے، اور وہ 2 ٹوک فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ اور آگے جواب کی سختی ملاحظہ فرمائیے کہ جس نے اسے سرکشی سے چھوڑ دیا، اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور جو اسے چھوڑ کر کہیں اور ہدایت تلاش کرے گا، اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ وہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، وہ حکمت سے بھرا ہوا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، جس کی وجہ سے خواہشیں ادھر ادھر نہیں بھٹک پاتی۔
جس کی وجہ سے زبانیں نہیں لڑکھڑاتیں اور علماء کو خواہ کتنا ہی اسے پڑھیں آسودگی نہیں ہوتی۔ اس کے بار بار پڑھنے اور تکرار سے بھی وہ پرانا اور بے مزہ نہیں ہوتا، اور اس کی انوکھی اور قیمتی باتیں ختم نہیں ہوتیں۔ اور وہ قرآن وہ ہے جسے سن کر جن خاموش نہ رہ سکے بلکہ پکار اٹھے، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور جو اس کے مطابق بولے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، اسے اجر و ثواب دیا جائے گا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، اور جس نے اس کی طرف بلایا اس نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ اب اس حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ سچ کو چھپانا آسان نہیں۔ اب اس سچ کو آپ ضعیف، متروک، غریب، کمزور، اپاہج، مفلوج، جو مرضی نام دیں، سچ تو سچ ہی ہوتا ہے۔ یہ 7 پردوں میں بھی اپنی حقیقت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اس لیے کب تک تم سچ کو چھپاؤ گے؟ ایک دن تو اللہ کی پکڑ میں آؤ گے، تو ڈرو اس دن سے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، قرآن کے ساتھ باطل مت ملاؤ، اور تم قرآن یعنی حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی بینات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم نے اپنی کتاب میں یعنی قرآن میں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول کے ذمہ تو صرف قرآن پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس حدیث کی طرف جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد جن سوالات نے جنم لیا وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اگر اس حدیث میں لکھی گئی کسی بھی بات کی نفی بمطابق قرآن نہیں ہوتی تو اس کو صحیح حدیث کا درجہ دینے میں کون سی بات رکاوٹ بنی؟ پھر یہ جاننا بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ کسی بھی حدیث کو صحیح کا درجہ کس بنیاد یا کسوٹی پر ملتا ہے، جس حدیث کی تصدیق قرآن سے ہوتی ہی نہیں۔ نمبر 2، جس حدیث کی صحت پر قرآن کسوٹی نہیں بلکہ اسماء رجال کا فن ہے، تو پھر کن اماموں نے یہ کہنے کی جرت کی کہ جو حدیث قرآن کے مطابق نہیں اسے دیوار پر دے مارو؟ ان کے نزدیک اسماء رجال کی اہمیت کیا صفر ہے؟ نمبر 3، جو عظیم کتاب اسماء رجال کے فن سے آزاد ہے ایسی کتابوں کی محتاج کیسے ہو گئی جو اسماء رجال کے فن میں بری طرح جکڑی اپنی حفاظت سے بھی قاصر ہیں؟ یعنی کوئی بھی کسی بھی وقت اس حدیث کی صحت پر سوال کھڑا کر کے اس کو صحیح کے درجے سے نیچے لا کر بیمار، غریب اور متروک قرار دے سکتا ہے۔ اس قدر کمزور اپاہج علم اللہ کے طاقتور علم پر کیسے غالب کر دیا گیا جو خود بیساکھیوں پر لڑکھڑا رہا ہے؟ نمبر 4، کتاب اللہ کا نام لے کر جس کتاب کو امت کی وارث بنایا گیا وہ کتاب کیا آج وارث ہے یا امت دوسری کتابوں کو اپنا وارث مانتی ہے؟ نمبر 5، کتاب اللہ کا نام لے کر جس واحد کتاب کو فتنوں سے بچاؤ کا واحد حل بتایا گیا، کیا آج وہ کتاب فتنوں سے بچاؤ میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے یا کر سکتی ہے، جس پر تفسیر ابن فلاں کی 8 12 یا سینکڑوں جلدیں مسلط ہوں؟ نمبر 6، ظلم کی انتہا ہے کہ کس حد تک قرآن کی اہمیت کو کم کیا گیا۔ ان سے پوچھیں کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کو اللہ کی مضبوط رسی نہیں مانتے تھے؟ کیا ان کے نزدیک قرآن صراط مستقیم نہیں تھا؟ کیا وہ قرآن سے فیصلے نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ یہ دعوت نہیں دیتے تھے کہ قرآن کو چھوڑنے والا اللہ کے غضب اور گمراہی کا شکار ہوگا؟ کون سی ایسی بات ہے اس حدیث میں کہ آپ نے اس حدیث کی صحت کو غریب بنا دیا؟ نمبر 7، ٹکڑے بھی اس کے ہو رہے ہیں جس نے کتاب اللہ یعنی قرآن کو چھوڑا، گمراہ بھی وہی ہے جس نے قرآن کو چھوڑا، اور قرآن بھی کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور اس دن رسول کہے گا کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم جہنم رسید اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اب بتائیں کون سی چیز روک رہی ہے آپ کو کہ آپ کتاب اللہ یعنی قرآن کی طرف نہ آئیں؟